آپ سمجھتی ہیں کہ 2024 آنورڈ الیکشن کے بعد صورتحال بہتری کی جانب گامزن ہوگی؟ یہ جتنی پولرائزیشن ہو گئی تھی پاکستان میں یہ آہستہ آہستہ ختم ہوگی؟ دیکھیے جی، میرا خیال ہے پولرائزیشن کا جو ایک ہوتا ہے نا عروج ہم نے دیکھ لیا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس الیکشن کے بعد جو ہے سیاستدان اکٹھے مل کے بیٹھیں گے۔ سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہوں گے؟ کیا جیل جانے کے بعد وہ باقی سیاستدانوں کے ساتھ مل بیٹھ کے معاملات کو آگے لے جانے کے لیے تیار ہیں، اور کیا باقی سیاستدان ان کے ساتھ مل بیٹھ کے معاملات کو آگے لے جانے کے لیے تیار ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور کیا ایسا ماحول بھی بنے گا جہاں پہ وہ ضروری سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے بات کریں؟ چونکہ دیکھیے ان کا ایک ووٹ بینک تو ہے، جس طرح کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی ووٹ بینک ہے۔ اب اس الیکشن کے اندر آپ ان سے سمبل تو لے لیتے ہیں اور ان کے لیڈران کو آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں، مگر آپ اس ووٹ بینک کا کیا کریں گے، یا اس ووٹر کا کیا کریں گے جو پی ٹی آئی کو ووٹ دیتا ہے؟ یو کانٹ وش دیم اوے۔ اب ہمارے جو بڑے سیاستدان ہیں، زیرک سیاستدان ہیں، جو نیشنل سیاستدان ہیں، میاں نواز شریف صاحب اب کافی عرصے سے سیاست کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، کیا وہ اس ووٹ بینک کو بالکل پرے کر دیں گے، یا کہ اس کو ساتھ لے کے جو ہے اس کو اپنے ساتھ چلیں گے اور کہیں گے نہیں ہم ایک نیشنل لیڈر ہیں، ہم ایک نیشنل پارٹی ہیں، ہم اس کو اون کرتے ہیں اور اب ہم ساتھ لے کے معاملات کو آگے چلتے ہیں؟ تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہوگا۔ ایٹیٹیوڈ جو ہوگا سب سے بڑی جماعت کا، پاکستان مسلم لیگ نون کا، وہ ڈٹرمن کرے گا کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کیا سمت اختیار کرے گی۔ میرا یہ خیال ہے بیکاز the onus is really on them۔ ٹھیک جی اویس صاحب، ہمارے سیاستدانوں نے اس تمام سیاسی، معاشی، آئینی اور عدالتی بحران سے اور اس سے نکلنے کے بعد آگے کی کیا سمت ہوگی، ماضی کے تلخ تجربات سے کچھ سیکھا یا نہیں؟ کیونکہ الٹیمیٹلی مفاہمت کے راستے سے ہی آگے چلا جانا چاہیے اصولاً، آئیڈیلی۔ میرے خیال میں عمران بہت کچھ تو نہیں سیکھا، جو ہمارے سیاستدان ہیں، اور انہوں نے پارلیمانی جمہوری نظام کو تو قبول کیا، لیکن جو جمہوری کلچر ہوتا ہے وہ جس طرح پروان چڑھتا ہے پارٹیز کے اندر، چاہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن کے درمیان ہو، چاہے وہ سیاسی جانشین منتخب کرنے کا ہو یا ان کو الیکٹ کرنے کا سلسلہ ہو، وہ تو ہم نے نہیں دیکھا۔ اور دوسری بات بدقسمتی سے یہ کہ بتدریج 9/11 کے بعد جس طرح ایکسٹریمزم اور ملیٹنسی بڑھی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، وہاں پہ پولرائزیشن بھی بہت ہوئی ہے، اور پولیٹیکل پولرائزیشن بہت ایک حد درجے بڑھ گئی ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ پارلیمان کے اندر معاملات طے کرنے کے بجائے عدالت کے اندر معاملات لے کے گئے، چاہے وہ پاناما کا معاملہ ہو، چاہے وہ احتساب بل کا ہو، چاہے وہ 4 کانسٹیٹوئنسیز کے ریزلٹس کا معاملہ ہو، کوئی بھی حل جو ہے تحریک انصاف، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے وہ پارلیمان کے اندر نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمان کی جو جمہور کا جو ایک محور ہوتا ہے اس کی اگر قدر نہیں کریں گے اور وہاں پہ نہیں ہوگا تو جوڈیشری بھی پولیٹیسائز ہوئی ہے۔ اور جو جسٹس اعجاز الاحسن کا جو ریزگنیشن ہے وہ بھی وہی ریفلیکٹ کرتا ہے۔ تو اداروں کے اندر ڈفرنس آف اوپینین کا آنا اور یہ ٹگ آف وار دیکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ رسہ کشی دیکھنا، نہ کہ ریاست کا مستقبل یا نوجوانوں کے مستقبل کو مد نظر رکھنا، وہ ہم نے نہیں دیکھا۔ تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ یہ جو الیکشن ہے اس سے سارے معاملات طے ہو جائیں گے اور یہ سیاستدان جو ہے آپس میں مل بیٹھیں گے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ خطرہ اس بات کا ہے، خدشہ اس بات کا ہے کہ اگر الیکشن جو ہے وہ فری اور فیئر نہیں ہوئے اور اس پہ بہت بڑے سوالات نہیں جنم لیے، تو جو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے ہی ہوا ہے، 2018 کا الیکشن ہو، 2013 کا الیکشن ہو، کس طرح دھرنا ہوا، کس طریقے سے فیض آباد کا دھرنا ہوا، کس طرح ٹی ایل پی وجود میں آئی، یہ سارے معاملات ہم نے خود دیکھے ہیں۔ تو کس طرح جوڈیشری جو ہے ثاقب نثار صاحب اور دوسرے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں کس طریقے سے وہ پالیٹکس میں گھسیٹے گئے یا خود پالیٹکس میں انہوں نے مداخلت کی۔ اور تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ اگر یہ فری فیئر الیکشن نہ ہو اور اس الیکشن پہ بڑے سوالات اکٹھے ہوں تو پھر ایک اور سیاسی بحران جنم لے گا، اور وہ سیاسی جو بحران ہوگا اس کا متعامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو آپ کی ویسٹرن بارڈر پہ سیکیورٹی فریجائل ہے، آپ کے ایسٹرن بارڈر پہ رائیولری ہے، آپ کے ایران کے ساتھ جو ہے وہ ایک ٹینشن والا ماحول ہے۔ تو ایسے کے اندر انٹرنل سیکیورٹی،
اکنامک اسٹیبلٹی اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہوتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ خدشات یہ ہیں کہ اس الیکشن کے بعد اگر یہ الیکشن قابل قبول نہیں ہوا اور اس پہ سوالیہ نشان نہیں کھڑے ہوئے اور ہمارے سیاستدانوں نے ہوش کے ناخن نہیں لیے تو اس کا مطلب، اور اداروں نے بھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے ایک اور سیاسی بحران دیکھیں گے. جو الیکشن ہوتا ہے وہ سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے ہوتا ہے اور مستقبل کی سمت کے تعین کرنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ دوسرے بحران کھڑا ہو جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ I find Pakistani state on a cliffhanger, trying to balance. سے آپ سیکنڈ کریں گی اویس توحید صاحب کے اسٹیٹمنٹ کو، ان کے خدشات کو؟ دیکھیے، جو اویس توحید صاحب بات کریں وہ تو درست ہے کہ اٹ ڈیپینڈس کہ کیا ہوگا، مگر دیکھیے ہو از گوئنگ ٹو لیڈ دا فرنٹل اٹیک، دیٹ از دا مین کویسچن. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کریں گے تو وہ تو جیل کے اندر ہیں، تو عمران خان کی پارٹی سے کون کریں گے؟ کیا بیرسٹر گوہر کریں گے وہ اٹیک؟ سو یہ دیکھنا بڑا ضروری ہوگا. ایونچولی سیاستدانوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہی ہوگا. اور اس الیکشن کے رزلٹ میں بہت سارے ایسے اینالسٹ ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ انسرٹنٹی رہے گی اور مزید خدشات کا انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں خدشات ہے کہ یہاں پہ اسٹیبلٹی نہیں آئے گی پاکستان کے اندر. مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک دفعہ جب الیکشنز ہو جائیں گے اور تمام سیاسی جماعتیں ان کو ایکسیپٹ کر لیں گی تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ جو ہے انسٹیبلٹی کی طرف جائیں. آپ پچھلے 2018 کے الیکشن کو دیکھ لیں، تمام سیاسی جماعتوں نے کہا کہ جی الیکشنز جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوئے، یہاں تک کہ جو سیاسی جماعتیں جیتی بھی وہ بھی بعد میں عدالت کے اندر گئیں اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جو الیکشنز کے رزلٹس تھے وہ صحیح نہیں تھے. تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ بعد میں سب نے ایکسیپٹ کیا نا، سب نیشنل اسمبلی کے اندر بیٹھے، اور اس کے کچھ ہی دیر بعد کہ جب عمران خان صاحب نے خود، میرا خیال ہے کہ جب اپنے آپ کو کمزور کر لیا تو تبھی نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ موو ہوا. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ جا کے بیٹھ جائیں گے نیشنل اسمبلی میں، ایکسیپٹ کر لیں گے الیکشن رزلٹ کو اور ایک حد تک اسٹیبلٹی آئے گی. بٹ یٹ اگین جو پارلیمنٹ کی جو سپریمیسی ہے وہ اس کا اونس جو ہے ان پارلیمنٹیرینز پہ، ان سیاست دانوں کے اوپر ہی آتا ہے. جی توحید صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں صرف بولیے کے انالیسس کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ دیکھیے آگے اس وقت بڑھا جاتا ہے جب ماضی کی غلطیوں کو آپ قبول کریں. 1970 کی 71 کی غلطی کو کیا قبول کیا گیا ریاست کی جانب سے؟ اسپین کے اندر میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اگر تاریخی ایویڈنس سے ہی آدمی سبق سیکھتا ہے نا. انہوں نے کہا کہ ہم ایک لا پاس کیا کہ فرگیٹ کریں جی، کہ ہر چیز کو بھول جائیں، لیکن اس کے بعد معاملات طے نہیں ہوئے. پھر انہوں نے ایک اور لا جو ہے وہ پاس کیا جس کے تحت یہ تھا کہ آپ جو ہے میموریز کا لا، کہ آپ اپنی یادداشت کو واپس لے کر آئیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی ٹروتھ ریکنسلیٹری کوئی ٹریبونل تو نہیں بن سکتا، لیکن ایک گرینڈ ڈائلاگ تو ہو سکتا ہے نا. گرینڈ ڈائلاگ ہو جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ بھی ہو، جوڈیشری بھی ہو، ایگزیکٹو بھی ہو، یہ پولیٹیکل فورسز بھی ہوں، ڈیموکریٹک فورسز. رستے کھلے ہیں، آپ کا ایک عزم ہونا چاہیے اور وہ عزم انتہائی پختہ ہونا چاہیے. ہماری الیکشن 2024 کی اسپیشل ٹرانسمیشن جاری ہے. وقت ہوا ہے ایک نیوز بریک کا، اور نیوز بریک کے بعد بھی ہماری ٹرانسمیشن جاری رہے گی. ایک پھر ملتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد نیوز بریک کے بعد.